يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول اسی طرح اور جو معاشرے میں برائیاں ہیں ان میں سے والدین کی نافرمانی. آج جوان جب طاقت آ گئی تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا. اب والدین کمزور ہو گئے، بصارت کمزور، سماعت کمزور، جسم کے اعضاء کمزور. جب تک یہ کمزور تھا، محتاج تھا، تب تک کچھ بول نہیں سکا. اب اس کو طاقت آ گئی، وہ سارے معاملات و حالات، وہ سارے احسانات والدین کے بھول جاتا. اللہ نے خاص طور سے اپنی عبادت کے ذکر کے بعد والدین کی فرما برداری کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اس کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اگر ان دونوں میں سے دونوں یا ایک دونوں میں سے بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کے ساتھ اف تک نہ کہو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اف جو ہے یہ ناگواری سے جو ہم کہتے ہیں، ناگواری ہوتی نا ہم کو، کیا یار بار بار سوال کر رہے، ایک بار بولا سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ بچپن میں جب چھوٹا تھا تو 10 بار پوچھتا تھا وہ، اماں یہ کالا کیا بیٹھا ہوا ہے کھڑکی پر؟ اماں کہتی تھی بیٹا کوا ہے. پھر پوچھتا تھا اماں یہ تا ہے؟ جتنی بار پوچھتا تھا اتنی بار معیار محبت اور امٹتی تھی. میرا لال میں نے آپ کو بتایا نا کوا ہے، میرے بچے آپ کو میں نے بتایا نا کوا ہے، میرے نور نظر میں نے آپ کو بتایا نا کوا ہے. جتنی بار سوال کرتا تھا اتنی بار اس کا پیار اور امٹتا تھا. لیکن بڑھاپے میں ایک بار سے دوسری بار اماں نے ابا نے پوچھ لیا، بہری ہے کیا؟ تیرے سوال کا جواب دینے یہاں بیٹھا ہوں کیا؟ ایک بار سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا؟ اپنا دور یاد کر، اپنا دور یاد کر کہ جب تو 10 سوال کرتا تھا، بار بار ایک چیز کو پوچھتا تھا، تیری ماں نے کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اور پیار امڈا تھا اور محبت سے جواب دے رہی تھی. آج طاقت آ گئی. اسی لیے تو ہمارے ایک شیخ نے ذکر کیا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ جب وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو. یہ کیوں کہا؟ کیا جوانی میں اف کر سکتے کیا؟ پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے نا. تو شیخ نے جواب دیا جوانی میں اف کرتے تو تم کو بتاتا، وہ اٹھا کے پٹک دیتا. آج بیچارہ کمزور ہو گیا ہے، رحم کے قابل ہو گیا ہے، ہاں تو تم اس سے اف کا معاملہ کر رہے ہو. جوانی میں کرتے تو بتاتا تم کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کی بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب یہ رحم کے قابل ہو گئے ہیں. اور پھر دعا کیا کی جائے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جیسے میں کمزور تھا، میں معذور تھا، میں محتاج تھا، انہوں نے میری پرورش کی، اللہ یہ رحم کے قابل ہو گئے، ان پہ تو رحم فرما. آج دیکھو جوانوں طاقت آ گئی، سیریل دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، الٹا سیدھا کچھ بھی دیکھ کے آ رہا ہے اور اس کو اپلائی کر رہا ہے گھر میں. ہاں وہ ہیرو جس کو تو دیکھ کے آ، وہ اپنے گھر میں ایسا نہیں ہوگا. ہاں اور وہ تیرا آئیڈیل نہیں ہے، تیرے آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے. ہاں آج دیکھو کیسا کیا درجہ ہے ماں باپ کا. کلام اللہ، حدیث رسول اللہ ہے موجود. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پر اٹھائے طواف کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا، اور اس کو خبر لگتی ہے، پتہ چلتا ہے نبی کے صحابی سامنے بیٹھے ہیں. آ کر سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابی، یہ میری ماں ہے میرے کندھے پر، اس کو میں اپنے گھر سے لے کے چلا، پورا راستہ کندھے پہ اٹھا کے چلا، اس کو میں نے پورا حج کا ہر ارکان، ہر رکن کندھے پہ بٹھا کے کرایا، اور اب یہ طواف وداع کر رہا ہوں اور یہاں سے وداع ہو رہا ہوں. اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری ولادت کے وقت میں، تیری پیدائش کے وقت میں درد کی وجہ سے اس کے حلق سے جو ایک آہ نکلی تھی، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے.
وہ ایک آہ جو نکلی تھی درد کی وجہ سے، ابھی اس آہ کا بھی حق نہیں ادا ہوا ہے، تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھیں ہم ماں باپ کے حقوق کو، اور خاص طور سے جوان سمجھیں، اس لیے کہ جب آتے ہیں طاقت میں جوش میں تو پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اپنا وقت یاد کرو، گیلے میں سو کر تم کو سوکھے میں سلایا ہے، تم بیمار تھے تو آنکھوں میں راتیں کاٹ دی ہیں، بھوکی رہ کر کے جھوٹ کہا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، جھوٹ کہا مجھے بھوک نہیں ہے، جھوٹ کہا میں نے کھا لیا ہے، تکلیفوں میں رہی، اس کے بعد بھی کہا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بیمار نہیں ہوں۔ یاد کرو چھوٹے تھے تو کیا تمہارا حال تھا۔ ہاں، ماں جھوٹ بھی کہتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اور ماں باپ اگر سزائیں بھی دیں، ماں باپ اگر مخالفتیں بھی کریں تو اس میں ہمارا بھلا ہے۔ کبھی کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں جو بچے کا برا کریں، ہم کو برا لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی ایک عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون من سب اباہ، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے باپ کو گالی دے اور ماں کو گالی دے۔ اور ماں باپ کو گالی کیسے دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہو۔ آپ کے معاشرے میں یہ معاملہ نہیں تھا کہ ماں باپ کو گالی دی جائے، صحابہ کو اسی لیے تعجب ہوا تھا، اللہ کے نبی کو ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟